السلام علیکم دوستو، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ بجو کے ڈرامے میں بہت ہی خوبصورت انداز سے کہانی آگے بڑھ رہی ہے اور کہانی میں نیا نیا ٹویسٹ آ رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بجو گھر میں آنے والے مہمان پر چھت سے کھڑے ہو کر بالٹی سے پانی انڈیل دے گی اور وہ پورا بھیگ جائے گا، کیونکہ وہ بشریٰ کو چھوڑنے آیا تھا اپنی گاڑی میں، اس لیے بجو کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا اور بجو نے اس پر پانی پھینک دیا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا آنکھ میں ٹکا چل رہا ہے اور ماں بھی بات چھپا رہی ہے۔ جب یہ بات سہیل کو پتہ چلی تو بھائی بھی ناراض ہوا۔ بھائی نے کہا کہ بجو یہ کیا حرکت ہے، اس طرح کے آئیڈیاز تمہارے دماغ میں آتے کیسے ہیں؟ تو بجو نے کہا نہیں، وہ تو بس میرا ہاتھ پھسل گیا یا بالٹی میرے ہاتھ سے پھسل گئی، پانی نیچے گر گیا، اچھا ہوا نا وہ بھیگ گیا اور اس کی گاڑی بھی دھل گئی، تو اب اسے جو ہے وہ پیسے بچ جائیں گے، اسے گاڑی دھلانی نہیں پڑے گی۔ اس طرح کی حرکتیں بجو کرتی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اس سے پہلے ہم چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر تو ضرور کیا کریں۔ دوستو، گھنٹی کا بٹن دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامے اپڈیٹس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور آپ کوئی بھی اہم اپڈیٹ مس نہیں کرتے۔ دوستو، آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور پسند ناپسند کا اظہار ضرور کیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں۔ تو بجو کے ڈرامے میں اب ظاہر ہے کہ کہانی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ فی الحال کہانی کا جو محور ہے وہ بشریٰ ہے۔ بشریٰ کی پہلے ایک جو رشتہ آیا تھا، جو شادی ہونے والی تھی، وہ تو بجو نے اپنے اوپر جن بھوت سوار کر کے اور ایک ایکٹنگ کر کے، ناٹک کر کے وہ رشتہ تو ختم کرا دیا تھا، جس سے بشریٰ اس کی بہن جو ہے وہ خوشی ہوئی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو رشتہ آیا وہاں شادی ہو، کیونکہ وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ جواد کا جو بھائی ہے وہ اس کو پرپوز کرے اور وہ رشتہ طے ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں رہا۔ وہ پرپوز کر نہیں پا رہا کیونکہ وہ اپنی ماں کو کنونس نہیں کر پا رہا، کیونکہ ماضی میں جو اس دونوں گھرانوں کے درمیان جو حالات تھے اس کی وجہ سے اب جواد کا بھائی جو ہے وہ کوشش نہیں کر پا رہا کہ ماں کو کنونس کرے، اور اس نے اب بتا دیا ہے بشریٰ کو کہ اس معاملے میں بھائی نے تو ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ والدہ کے ساتھ ہیں، تو اب جب تک میں ماں کو کنونس نہیں کرتا بھائی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو اب بشریٰ بھی پریشان ہو گئی کہ پھر کیا ہوگا۔ دوسری طرف جو ان کا اور تیسرا جو لڑکا ہے اسی گھر میں، جو ان کا پارٹنر بھی ہے یا ان کے دفتر کے کام بھی کرتا ہے، وہ بھی اب اس کا آنا جانا شروع ہو گیا بیوٹی پارلر کی وجہ سے، اور وہی لڑکا ہے جو اب بشریٰ کو گھر سے لے کے بھی گیا تھا، اور وہ جس کو بتایا گیا تھا کہ یہ سمرا کا بھائی ہے اور یہ کمیٹی کے پیسے دینے آیا، جس پر بجو حیران ہوئی تھی، تو وہ لڑکا جو ہے وہ اب بیوٹی پارلر کے معاملات میں جو ہے، دردانہ نے بیوٹی پارلر اپنا بشریٰ کے حوالے کر دیا، تو اس کے معاملات میں وہ بشریٰ کا ساتھ دے رہا ہے۔ بشریٰ تھوڑی ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی، تو وہ اس کو جب ڈراپ کرنے گیا وہاں پہ بیوٹی پارلر پہ، تو بشریٰ اس کو اپنے ساتھ اندر لے گئی اور جا کے اسے اپنا سارا خوف جو تھا، ڈر تھا، وہ بتایا اور اسے کہا تھا کہ جب تک میں اندر نہ چلی جاؤں تم یہاں سے جانا نہیں۔ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈر رہی ہے، تو اس کے ساتھ اندر چلا گیا تھا بیوٹی پارلر میں۔ اس نے ساری کہانی سنائی کہ پہلے تو دردانہ جی ہوتی تھیں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اب جب سے ان کی شادی ہو گئی ہے تو میں اب اکیلے بیوٹی پارلر چلانا چاہ رہی ہوں، تو مجھے یہاں پہ تھوڑے سے مسائل ہیں۔ جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو آپ مجھے فون کر لیجیے گا، لیکن یہ میرا نمبر تو آپ کے پاس ہے نہیں، لائیے اپنا فون دیجیے، میں اس میں سیو کر دیتا ہوں۔ اس طرح اس نے فون لے کے بشریٰ کے فون میں اپنا نمبر سیو کر دیا، اور اس کے بعد پھر جب واپس ڈراپ کرنے بھی گھر پہ آیا تو بجو اس وقت چھت پہ کھڑی تھی، اور اس نے دیکھ لیا کہ گاڑی اندر آئی ہے اور اس میں سے بشریٰ اتر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اتر رہا ہے، اور وہی لڑکا جس کو بتایا گیا تھا کہ سمرا کا بھائی ہے اور کمیٹی کے پیسے دینے آیا، اور ماں نے اس کے لیے مجھے کچن میں بھیج دیا تھا چائے بنانے کے لیے، اور پھر جب واپس آئی چائے بنا کے تو وہ جا چکا تھا۔ تو بجو نے اس کے اوپر بالٹی سے بھرا، پوری بالٹی جو تھی وہ پانی سے بھری ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر ڈیل دی اور وہ پورا بھیگ گیا، اور بشریٰ کو کافی شرمندگی ہوئی، اور اس نے اس لڑکے سے کہا کہ اب آپ اندر آ جائیں، چینج کر لیں، مجھے بہت افسوس ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، ہمارے گھر کے بچے ایسے ہی شرارتی ہیں، اوپر سے کسی بچے نے پانی گرا دیا ہوگا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ حرکت بجو کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔
لیکن وہ لڑکا پھر اندر نہیں آیا، اس نے کہا اٹس اوکے، اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ اب ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف جواد اور دردانہ کے درمیان جو شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں تو وہ بہتر ہونے کے بجائے ان کی زندگی میں تلخی پیدا ہو گئی ہے، اور جواد جو ہے وہ شادیہ کی جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دردانہ کو۔ تو دردانہ نے بھی انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہمارا یہ رشتہ ہو گیا، ورنہ مجھے بھی آپ جیسے مرد کے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس پر بات بڑھ جاتی ہے، اور پھر بات جو ہے وہ دردانہ کی ساس صبا تک جاتی ہے۔ صبا اب اگلے مناظر میں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے نظر آتی ہے کہ آپ اس شادی کو بچانے کی کوشش کریں، اگر یہ بھی چلی گئی تو پھر یہ توقع مت رکھیے گا کہ آپ کی پہلی شادی سے جو بیٹا ہے احمر، اس کو میں پالوں گی، میں بالکل بھی اس کو نہیں پالوں گی، آپ خود ہی اپنی زندگی کو مینیج کریں، اپنی شادی کو بچائیں، شادی ہو گئی ہے تو اب آپ اس لڑکی کے ساتھ اپنے حالات بہتر کریں۔ تو وہ بھی جواد کو بتا دیتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا تعلقات بہتر رکھو اور شادی کو بچاؤ، اگر یہ شادی بھی ٹوٹ گئی یا خراب ہو گئی تو پھر آپ کے بیٹے کا مستقبل مشکل میں ہوگا۔ تب جواد بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہاں جب شادی ہو گئی ہے تو میں اس کو اس گھر میں جو ہے وہ دلہن کا مقام دوں اور بیوی کی عزت دوں، تو اب میرے بیٹے کا مستقبل بھی اس کے ہاتھ ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ کافی مانوس ہو گیا دردانہ کے ساتھ۔ اب دو کہانیاں یہ چل رہی ہیں، ایک طرف بجو اپنے رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے پتہ نہیں لڑکوں کو کیا موت پڑ گئی ہے، میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا، اور بشریٰ کے پاس بڑے آپشنز ہیں، جس کے پاس تو بہت سارے لڑکے ہیں، نہ جانے یہ کیسے لڑکے پھنسا لیتی ہے، اور میرے لیے کوئی لڑکا نہیں آ رہا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو کوستی رہتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ گھر والے میری فکر نہیں کر رہے، میری شادی کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا، میں اب اس گھر میں ان گھر والوں کو ضرور کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤں کہ یہ پریشان ہو جائیں اور انہیں میرے اہمیت کا احساس ہو، میرے بارے میں سوچیں۔ اب گھر میں کافی کورام مچاتی ہے، شور مچاتی ہے بجو کہ یہ دیکھیں بشریٰ ہمارے گھر کی عزت اچھالتی پھر رہی ہے، پتہ نہیں کس لڑکے کے ساتھ گھومتی رہتی ہے، اسی کے ساتھ آئی ہے، اور یہ فون پر بھی جو لگی رہتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ اپنے بھائی سہیل کو شکایت کرتی ہے کہ بشریٰ سے پوچھ گچھ کرو، یہ لڑکا کون ہے اور اس کے ساتھ یہ کیوں گاڑی میں آئی ہے اور یہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ سہیل کہتا ہے کہ بجو تم چپ کر جاؤ، مجھے پوچھنے دو۔ وہ بشریٰ اسے کہتی ہے سہیل بھائی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میرا اس لڑکے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو بیوٹی پارلر سے واپس آ رہی تھی، وہ مجھے مل گیا، اس نے گھر تک ڈراپ دے دیا، یہ تو وہی لڑکا ہے جو میری دوست کا بھائی ہے، اور اس دن کمیٹی دینے کے لیے گھر پہ آیا تھا، اور اماں جانتی ہیں، اور اماں کے کہنے پر ہی میں اس کے ساتھ گئی تھی بیوٹی پارلر کے وقت بچ جائے گا، اور وہ ادھر ہی جا رہا تھا تو اس نے مجھے ڈراپ دینا تھا، اور ماں ساری باتیں جانتی ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد سہیل کہتا ہے بجو مجھے اپنی بہن پر پورا اعتبار ہے، تم اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں کرو، مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارا سر نیچا نہیں کرے گی، اور مجھے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی ہے۔ اس پہ بجو پھر اعتراض کرتے، لیکن پھر اماں بیچ میں آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بشریٰ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس پر یقین ہے، جو بھی پوچھ گچھ کرنے کا حق ہے وہ صرف میرا ہے، تم لوگوں میں سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، تم لوگ کمرے سے باہر جاؤ، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ بجو کہتی میں تو کہیں نہیں جانے والی، میں تو یہاں بیٹھ کے دیکھوں گی کہ میری ماں کس طرح سے سوال جواب کرتی ہے اور کیا بات ہوتی ہے، میں تو سب سنوں گی۔ اس پر اماں کو غصہ آتا ہے اور وہ سہیل سے کہتی ہیں کہ سہیل اپنی بیوی اور اس کو بجو کو لو اور یہاں سے کمرے سے باہر جاؤ۔ اس کے بعد وہ بجو کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے اس کو کھینچ کے لاتا ہے اور یہ شور کرتی رہتی ہے۔ بعد میں ماں اس کو بتا دیتی ہے بشریٰ کو کہ تم میرے کہنے پر اس کے ساتھ گئی ضرور تھی، لیکن واپسی بھی تم اس کے ساتھ کیوں آئی؟ اس طرح ہوگی تو کوئی بھی دیکھے گا تو باتیں بنائے گا، تو تم احتیاط کیا کرو۔ اب بشریٰ اس انتظار میں ہے کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ آ جائے اور معاملہ ختم ہو، لیکن ابھی تک اس کا رشتہ جو ہے وہ آ نہیں رہا، اور بجو کا بھی ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، تو بجو گھر میں مسائل پیدا کر رہی ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی۔ وہ جو پڑوسن ہے ترنم خالہ، اس کو وہ ڈراتی رہتی ہے، زبیدہ خالہ کو اور ترنم خالہ کو۔ تو اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ یقینی طور پہ بجو پر کوئی جین بھوت آ گیا اور اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اب ہم اگلے مناظر میں دیکھیں گے کہ ایک پیر بابا کے پاس بجو کو لے کر جائیں گے کہ اس پر جین بھوت آیا ہوا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے لڑکی کا چہرہ دکھاؤ، جب لڑکی اپنا چشمہ اتارے گی بجو تو اس نے ایسی بھیانک آنکھیں بنائی ہوں گی اور وہ جن بھوت کا وہ منظر پیش کرے گی کہ وہ پیر بابا بجائے اس کا بھوت اور جن نکالے وہ خود اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا۔ تو اس طرح دلچسپ انداز سے یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے، اور ابھی تک رشتہ نہ بجو کا آیا ہے نہ بشریٰ کا رشتہ فائنل ہوا ہے۔ دردانہ کی جو شادی ہوئی تھی وہ جواد کے ساتھ، وہ رشتہ بھی جو ہے وہ شادی بھی جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے،
تو اب اس میں جواد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شادی کو بچاتا ہے یا نہیں۔ تو اب جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔